بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جب تین ابراہیمی مذاہب کے ماننے والے ایک ساتھ مل جائیں تو ان میں عقائد کا فرق واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ طور طریقے اور دیگر احکامات تینوں مذاہب میں ایک سے ہیں، کیونکہ تینوں قوموں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور صحیفے بھیجے، جنہوں نے تلقین بھی وہی کی جو اللہ تعالیٰ نے ہی احکامات دیے، مگر انسان اپنی ناسمجھی میں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ہدایت سے دور رہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر کے دوسرے مذاہب کو برا بھلا کہتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ پیغمبروں اور کتابوں پر ہوتا ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ سے آگے کسی کو پیغمبر ماننے کو تیار نہیں، تو عیسائی جیزس سے آگے کچھ دیکھنے کے روادار نہیں۔ صرف اسلام ہے جو تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کی سختی سے تلقین کرتا ہے، ورنہ کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مگر یہ مسئلہ کیوں کر ہے، اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک نے تفصیلی گفتگو کی، جو آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا سوال ان سے ایک مسلمان شخص نے کیا تھا، جو وہ دبئی میں اپنے لیکچر کے بعد سوال و جواب کے سیشن میں مصروف تھے۔ اس شخص نے پوچھا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، کیا عیسائی بھی ہمارے قرآن پاک، ہمارے نبی اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ We believe that amantu billahi wa kutubihi wa rusulihi. This is in Islam. Is it the same in Christianity? Do they believe in our prophet and do they believe in our book that is Quran? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال سے بتاتے ہوئے کہا کہ عیسائی بھی ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس میں یہودیوں کا بھی تذکرہ کروں گا، پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہودی حضرت موسیٰ اور ان سے پہلے کے تمام پیغمبروں پر یقین کرتے ہیں۔ عیسائی اس سے ایک قدم آگے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام پیغمبروں پر یقین کرتے ہیں، حضرت موسیٰ پر بھی، اور جیزس اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ ان تمام پیغمبروں پر یقین کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ تک آئے، مگر اس سے ایک پیغمبر آگے جیزس پر بھی عیسائیوں کا ایمان ہے۔ جو ہم مسلمان ہیں تو ہم ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن پاک پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو تمام پیغمبر جن پر یہودی ایمان لاتے ہیں اور عیسائی ایمان لاتے ہیں، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر ان سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ہم آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، جن پر ختم نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تمام کتابوں اور صحیفوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جو پیغمبروں پر نازل ہوئیں، مگر یہودی اور عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی الہامی کتاب قرآن پاک پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے صحیفوں پر عمل کریں اور ان میں لکھی ہوئی باتوں کو مانیں، اور جو اس میں آخری پیغمبر کی پیشگوئی کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لائیں، تاکہ آپ بھی جنت میں داخل ہو سکیں۔ The Jews believe in all the prophets that came before Jesus Christ, peace be upon him. The Christians, they take a step forward and they say that we also believe in Jesus Christ, peace be upon him, and the Injil. So all the prophets what Jews believe, the Christians believe, but they believe in additional prophet by the name of Jesus Christ, peace be upon him. What the Muslims do, we take a step forward and we say believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, and the last and final revelation, the Quran. So all the messengers with the Christians believe, and all the messengers and the books the Christians believe, we Muslims believe. But the Christians do not believe in the last and final message, the Quran, and the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So we tell them, take a step forward. There is prophecy of the last and final messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in your scriptures. Take a step forward and accept him and come to the straight path of Dinul Haq. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ایمان کے 4 مرتبے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا۔ دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان لانا، اور وہ یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہے، معصوم ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیغام کے واسطے ہیں۔ تیسرے درجے پر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجیں، بے شک و شبہ سب حق اور سچ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے رسولوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ تمام رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کے وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ اگر ہم ان 4 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تو مومن ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک سے آخری سوال کرنے والا اس اجتماع میں موجود نہیں تھا، مگر اس نے اپنا سوال ایک پرچی پر لکھ کر بھیجا۔ اس شخص کا نام محمد اویس ہے۔ اس نے پوچھا کہ میرے غیر مسلم دوست پوچھتے ہیں اور وہ قرآن پاک کی اور اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں کہا گیا کہ غیر مسلموں سے تب تک لڑو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ غیر مسلم دوست کہتے ہیں کیا یہ حکم تکبرانہ اور تشدد نہیں ہے؟ From brother Muhammad Uwais. One of my non-Muslim friends asked about verse 9
29 of the Quran, where Allah orders to fight against non-Muslims until they believe. He asks, is it not arrogance? One of the non-Muslim friends has asked this person, is it not arrogance? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अगर वैस ये सुन रहा है तो वो जान ले कि आयत से आको सबाक से हट कर बयान की जाती है, और अक्सर ईसाई मिशनरी इस आयत को लेकर भी लोगों को गुमराह करते हैं और उनको भटकाते हैं। अगर सयाको सबाक देखें तो इस आयत में लिखा है कि तब तक लड़ो जब तक जुल्म ख़त्म न हो जाए, जैसे जुल्म ख़त्म हो जाए हमें रुक जाना चाहिए। जब भी आप ऐसी आयत पढ़ें जिनमें जंग का जिक्र है तो इनके फौरी बाद ये भी लिखा है कि अमन बेहतर है। सूरह तौबा की मिसाल ले लें तो इसमें भी जंग की तलकीन की गई, मगर साथ ही अमन की बात की गई। इस सूरह की आयत नंबर 5 में कहा गया कि फिर जब इज़्ज़त वाले महीने गुजर जाएं तो मुश्रिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ो और उन्हें घेर लो और उनकी ताक में हर जगह बैठो। फिर अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। You have to read in context. If you read the context, it says that fight until there is no transgression. But once the transgression is over, we have to stop. So if you read in context all the verses of the Quran that speak about fighting, including Surah Tawbah, Surah Anfal, immediately after it says that peace is better. Even Surah Tawbah chapter 9 verse number 5, that fight wherever you find the kafir in the battlefield, it says, but if the mushrik wants peace, don't just give it to him, escort him to a place of security. So all the places that talk about fighting, that is jihad fi sabilillah or qital fi sabilillah, it mainly, if you analyze, it is in the battlefield that are fighting, or what are doing qital is against oppression, is against transgression. It also continues that if they want peace, peace is the best. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जहाँ भी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और क़ताल फ़ी सबीलिल्लाह का जिक्र है उसके फौरी बाद अमन की बात भी की गई, और यह हुक्म मैदान जंग के लिए है जहाँ पहले से जंग जारी है। ये नहीं है कि ऐसे ही राह चलते किसी को कत्ल कर दिया जाए। आपको चाहिए कि कुरान पाक को सयाक व सबाक के साथ और समझ कर पढ़ें, फिर भी आप कुरान पाक का सही मतलब समझ पाएंगे, वरना आप भी ईसाई मिशनरियों के फरेब के शिकार होकर अपने ही मज़हब पर सवालात उठाते रहेंगे, जो किसी सूरत भी आपकी आखिरत के लिए भला नहीं है। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें ताकि ऐसी ही और वीडियोस से आप अपने ईमान और इल्म का इस्तिफ़ादा कर सकें। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।